بہت شروع میں یہ تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اہل خانقاہ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو دیگر لوگوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے تو بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرنی چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ اہل ہدایت ہیں، رشد و ہدایت میں سب سے ممتاز، سب سے منفرد ہیں، لیکن آج کل ہمارے زمانے میں، اب یہ شیخ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، کہ ایسے لوگوں میں جو کمی نظر آتی ہے، تنقیص یا تقصیر نظر آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے طریقے سے اختلاف کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو تصوف کا یا خانقاہ کا معاملہ ہے یہی برا ہے، بلکہ راستہ درست ہے، معاملہ بھی درست ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے بظاہر کم قیمت نظر آتے ہیں یا بظاہر وہ ٹھیک صوفی نہیں نظر آتے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل خانقاہ میں جو تاثیر باقی ہے وہ دراصل ان ماضی کے مشائخ کے بواطن کی، یعنی ان کی روحوں کی یا ان کے فیوضات کی برکت کی وجہ سے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنے کے سبب سے ہے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ خانقاہیں تو موجود ہیں لیکن وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاملہ ہی غلط ہے، بلکہ معاملہ ٹھیک ہے، لوگ غلط آ گئے، اور ابھی بھی جو اثر وثر وہاں باقی ہے، یعنی نیکی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی شمع یا قطرہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ انہی صاحبان خانقاہ جنہوں نے خانقاہیں بنائی یا جو صاحبان مزار ہیں ان کی برکتوں کی وجہ سے۔ آگے کہتے ہیں جی کہ خانقاہ والوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہوتے کیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فہم فی ربط کجسد واحد بقلوب متفقہ، کہ خانقاہ والوں کو ایسا ہونا چاہیے، یا وہ کیسے ہوتے ہیں، گویا وہ خانقاہ میں ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، اور جن کے قلب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ارادے متحد ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور گروہ ایسا نہیں پایا جاتا، یعنی یہ معاملہ ان کے علاوہ کسی اور گروہ میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت میں کہا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، مومن یوں ہے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب یہ سیسا کیا ہوتا ہے جی؟ وَبِعَكْسِ ذَلِكَ وَصَفَ الْأَعْدَاءَ، اور اس کے برعکس اللہ نے دشمنوں کی یعنی کافروں کی صفت بیان کی ہے کہ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى۔ آج کل الٹا حال ہے نا، کہ تم انہیں گمان کرو گے کہ یہ اکٹھے ہیں لیکن ان کے دل جدا جدا ہوں۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، مومن ایک واحد آدمی کے جسم کی طرح، سارے کے سارے مومن ایک واحد آدمی کے جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا عضو من اعضائہ اشتکا جسدہ اجمع، تو جب اس جسم کے کسی ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو باقی سارے جسم کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے کے سارے مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے جی، چبے کانٹا جو بابل میں، تو ہندوستان کا وہ جو شعر ہے اس کا مفہوم اسی حدیث کا مفہوم ہے۔ بس صوفیہ تو اب کہتے ہیں کہ صوفیہ کا جو سب سے لازم وظیفہ ہے پھر کیا ہے، کہتے ہیں بواطن کے اجتماع کی حفاظت کرنا، یعنی دلوں کے متحد رکھنے کی حفاظت کرتے رہنا کہ دل جدا نہ ہو، اور وَإِزَالَةُ التَّفْرِقَ بِإِزَالَةِ الشَّاسِ الْبَوَاطِنِ، اور باطن کی کدورتوں کے ختم کرنے سے
तफरीकों का इजाला करना, क्योंकि सूफी जो होते हैं वो अपनी रूहों की निस्बत से इकट्ठे हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत के इरादे की वजह से वो मुत्तफिक हैं और कुलूब के मुशाहिदे की वजह से एक दूसरे के पैरोकार हैं। और नफूस की तहजीब यानी तहजीब नफ्स से मुराद है उसकी काट छांट या उसकी देखभाल या उसकी तरबियत, और कुलूब के तस्फिया की वजह से वो एक दूसरे से मुताल्लिक होते हैं। फला बुद्दा लहुम मिन ताल्लुफ व तवद्दुद व नुस, तो अब इनके लिए ज़रूरी है कि ये मोहब्बत करें, एक दूसरे पे जान निछावर करें और एक दूसरे को नसीहत करें। देखिए उन्होंने दो बातें की हैं। पहले ये कहा है कि ये जो सूफी होते हैं ना, इनके दिल इकट्ठे होते हैं, जिस्म अगर मुत्तफिक ना भी हो दिल इनके एक जैसे होते हैं। फिर कहते हैं कि सूफिया जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखते हैं कि दिल जुदा ना हो, और दिल जुदा ऐसे ना हो कि सूफी के साथ बिल्कुल जुड़ा होता है तीन मामलों की वजह से। एक तो ये कि वो अपने नफ्स की तरबियत कर रहा होता है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला की मार्फत के हुसूल में और मोहब्बत में दोनों मुत्तफिक होते हैं, तीसरा ये कि अपने दिल से अपनी रूहों के एतबार से कि उनकी रूहें एक जैसी होती हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखती हैं। आगे रसूलुल्लाह की हदीस लाए हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु यालफु व यूलफ वला खैर फी मन ला यालफु वला यूलफ। बहुत अहम हदीस है कि मोमिन वो है जो मोहब्बत करता है और करवाता है, यानी तालीफ कल्ब करता है और तालीफ कल्ब उसकी भी होती है, यानी अपनी भी करता है दूसरों की भी करता है। सूफी और मोमिन को एक कह सकते हैं, जाहिर है तो ऐसे ही है। सूफी आला दर्जे का मोमिन है, यानी ईमान का सबसे जो आला दर्जा है उसे हम इरफान कहते हैं, एहसान कहते हैं, वही तसव्वुफ है। मोमिन वो है जो तालीफ कल्ब करता है और तालीफ कल्ब करवाता है। वला खैर फी मन ला यालफ वला यूलफ, और जो ये दोनों काम नहीं करता, यानी ना तो मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करता है और ना अपने आप को दूसरों के लिए काबिल मोहब्बत बनाता है, तो उसमें कोई खैर नहीं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि एक और हदीस है हजरत अबू हुरैरा से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदतुन, कि ये रूहें जो है वो जुड़े हुए लश्कर थे, इकट्ठे मुज्तमे लश्कर थे। फमा तारफ मिनहा ए तलफा वमा तनाकर मिनहा इख्तलफा। अब ये भी बहुत मुनफरिद हदीस है और कम लोगों को इसका पता होता है। बाबा फरीद ने भी ऐसी एक हदीस जिक्र की है अपने मलफूजात में, उनके मलफूजात में मिलती है कि जिनका रूहें क्या थी, इकट्ठे लश्कर थे, फिर जिनका आपस में तारुफ हो गया वो एक दूसरे से उनके लिए मोहब्बत हो गई उनको, और जो एक दूसरे से मुखालिफ हुए उस वक्त जिस वक्त रूहें इकट्ठी हुई तो उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से सारी रूहों को निकाला गया तो उस वक्त जो जिसके करीब था वो दुनिया में भी उसके करीब होता है और उससे उसे मोहब्बत होती, और जो जिससे दूर था यहाँ भी ऐसा ही मोहब्बत। तो ये हदीस भी है, ये हदीस भी है, वो हदीस भी है कि रूहें जुड़े हुए लश्कर थे। फमा तारफा मिनहा ए तलफा, तो जो एक दूसरे से वहां जिन्होंने तारुफ कर लिया वो यहाँ एक दूसरे से मोहब्बत करती, और जिन्होंने वहां एक दूसरे का इनकार किया, दूसरे लफ्जों में एक दूसरे से मुंह फेर लिया, तो यहाँ उनमें इख्तिलाफ है। ये सिर्फ सूफिया की बात नहीं है, ओवरऑल नहीं सारी रूह, मुसलमान, काफिर, यहूदी, ईसाई, सारी रूहें, क्योंकि सारी रूहें अल्लाह ने बनाई है ना। यानी आप देखते हैं ना, कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं, कुछ आपको अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों से बात करने को दिल करता है, कुछ लोग वैसे ही आपके दोस्त बन जाते हैं, कुछ बावजूद शदीद कोशिश के भी नहीं बनते। ये वो बात है कि यहाँ जिन दिलों में उल्फत पैदा होती है दरअसल वहां भी थी। फहुम बिइज्तिमाइहिम तज्तमिउ बवातिनुहुम व ततकय्यदु नुफूसुहुम,
کہتے ہیں کہ وہ جو روحیں ہیں اپنے بواطن کے اجتماع کی وجہ سے مجتمع ہوتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، بلی بلی کی بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لأن بعضهم عین علی البعض علامہ ورد المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ بعض کا آئینہ ہوتے ہیں، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کو دوسرے مومن میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. اب یہ آپ کہیں گے کیسے ہوتا ہے، پتہ نہیں، تجربے کی بات ہے بس. فَأَيُّ وَقْتٍ ظَهَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ أَثَرَ التَّفْرِقَةِ نَافَرُوهُ. اب یہ دیکھیں، یہاں وہ وضاحت کریں کہ آئینہ کیسے ہوتے ہیں، کہ جب صوفیاء یا مومنین میں سے کسی ایک میں اس وقت اس کو تفریقہ کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو نافروہ، وہ اس سے دور ہوتا ہے. لأن تفریقہ تظہر بظہور النفس، کیونکہ تفریقہ جو ہوتا ہے، جدائی، یہ نفس کے ظہور سے ہوتی ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ساری کی ساری بات محبت کی ہے، اور جہاں تکبر آ جائے وہاں محبت چلی جاتی ہے. تو جب تکبر آتا ہے تو پھر آپ خود کو دوسروں سے جدا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں تو بہت خاص ہوں، یہ خاص لوگ نہیں ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس ظاہر ہونے لگ جائے، اور اس کی ابتدا شادی ہوتی ہے نرگسیت سے. تکبر کی پہلی سیڑھی نرگسیت ہے. ہاں جی، خود پسندی کی اگلی شکل ہے نرگسیت، نارسسزم جسے کہتے ہیں. خود پسندی تو تھوڑی بہت سب میں ہی ہوتی ہے. وظہور النفس من تضییع حق الوقت، اور کہتے ہیں کہ نفس اگر ظاہر ہو جائے تو گویا حق کا جو وقت ہے، یعنی حق الوقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو وقت ہے، اور وہ بھی کہ سچا وقت جو ہے، درست وقت جو ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. فَأَيُّ وَقْتٍ ظَهَرَتْ نَفْسُ الْفَقِيرِ عَلِمُوا مِنْهُ خُرُوجُهُ عَنْ دَائِرَةِ الْجَمِيعَةِ. کہتے ہیں جب کبھی کسی فقیر کا نفس ظاہر ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے میں جماعت سے دور ہو گیا، اب میں صوفیاء سے یا اپنے اس اسلاف کی جو لڑی ہے اس سے دور ہٹ گیا ہوں. وَحَكَمُوا عَلَيْهِ بِتَضْيِيعِ حُكْمِ الْوَقْتِ، اور وہ اس پہ حکم لگاتے ہیں وقت کے ضیاع کا، یعنی کہتے ہیں کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. وَإِهْمَالِ السِّيَاسَةِ وَحُسْنِ الرِّعَايَةِ فَيُقَادُ بِالْمُنَافِرَةِ إِلَى دَائِرَةِ الْجَمِيعَةِ. تو معاملات کے یعنی میل جول کے رکنے اور حسن رعایت کا، اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس منافرت کو وہ جمعیت کے دائرے کی طرف دوبارہ لے کے آتے ہیں. آگے یہ بات واضح ہو جائے گی. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تفریقہ یوں پیدا ہوتا ہے کہ جب صوفی کے اندر نفس ظاہر ہوتا ہے تو وہ جمعیت سے، اسے پتہ چل جاتا ہے میں جمعیت سے جدا ہو گیا. تو اب وہ دوبارہ جمعیت سے جڑنے کے لیے اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، تو تفریقہ ختم ہو جاتا ہے. نفس آتا ہے، تفریقہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں آگے ایک سند کے ساتھ حدیث ہے کہ لا یزال الصوفیۃ بخیر ما تنافروا فاذا اصطلحوا هلكوا وهذه اشارۃ من رویم الی حسن. تو کہتے ہیں جی کہ صوفیاء خیر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ جدا نہیں ہوتے، لیکن جب وہ ٹرمینالوجیز بناتے ہیں نا، فاذا اصطلحوا تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو چشتی ہوں، اور میں تو قادری ہوں، اور میں تو ایسا ہوں، اور ہمارا تو یہ ہے اور ان کا یہ نہیں ہے، تو گویا آپ جمعیت سے ہٹ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ گویا اس گروہ میں شامل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. لیکن بیعت ہم نے پہلے کہا تھا، شاید یہاں ذکر ہوا کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ صرف طلب حق کے لیے ہوتی ہے، باقی سب ڈرامہ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو پیر استاد بنا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بناتے لوگ، یہاں تو کچھ اور معاملات ہیں، تو وہ بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. تو جب بنیاد غلط ہوتی ہے تو اوپر تک عمارت ہی غلط ہوتی ہے. وَهَذِهِ إِشَارَةٌ مِّن رُوَیْمِ الْحُسْنِ تَفَقُّدِ بَعْضِهِمْ أَحْوَالُ بَعْضٍ إِشْفَاقًا مِّن ظُہُورِ النَّفْسِ. اب یہ کہتے ہیں کہ رویم جو راوی ہیں اس بات کے کہ صوفیاء خیر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ جدا نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ اصطلاحیں گھڑنا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ میں ٹرمینالوجیز کریٹ کرنے لگوں کہ اب یہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے تو اس مشاہدے کو میں یہ ٹرم دے دوں، اب یہ فلاں مقام ہے اور وہ فلاں مقام ہے. تو گویا اب وہ
ایسے ہی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اب جدا کر رہے ہیں، یعنی آپ ہاں جی انٹلیکچولائز زیادہ کر رہے ہیں، آپ اپنا رنگ الگ کر رہے ہیں، آپ اپنا طریقہ الگ کر رہے ہیں، تو گویا آپ جمعیت سے جدا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اذستلہ اور رفع المنافر من بین یخاف ان تخامر البواطن مسائلہ والمرات ومسامحۃ البعض البعض فی اعمال الدقیق آداب وبذالک تظہر النفوس وتستولی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اصطلاحیں گھڑ لیتے ہیں یا وہ منافرہ اٹھا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بواطن سہولت کا شکار ہو جاتے ہیں، اب وہ اپنے لیے سہولت دیکھ لیتے ہیں، وہ بعض چیزوں کو ایک دوسرے کی بعض چیزوں کو معاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہ صاحب سے ایک غلطی ہو گئی، ایک مجھ سے ہو گئی، مجھے ان کی غلطی کا پتہ، انہیں میری کا پتہ ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں بھی غلط ہوں، انہیں پتہ ہے وہ بھی غلط ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اب غلط نہیں کہہ سکتے۔ صوفی ایسے نہیں ہوتے، وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی آپ، لیکن ادب سے بتاتے ہیں، لیکن فوراً بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے نا اگنور کرنا، ایک ہے کہ یار پتہ ہے تو بھی چور ہے میں بھی چور ہوں، تو جب یہ تنافر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، ہاں جی، یعنی جدائی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہو، اصطلاحیں گھڑ لیتے ہو، اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا لیتے ہو، تو دوسرے اور آپ میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ دوسرے کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہو تاکہ وہ آپ کو پروٹوکول دے۔ ہاں حضرت عمر فاروق کا کال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ماجرین کی مجلس میں کہا کہ ارائیتم لو ترخصت فی بعض الامور ماذا کنتم فاعلین، اگر میں تمہیں بعض معاملات میں رخصت دے دوں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے، یعنی اگر تم مجھے دیکھو کہ میں نے تمہیں بعض معاملات میں رخصت دے دی، مطلب شریعت کے معاملات میں، تو تم کیا کرو گے؟ فسکتنا، وہ ماجرین کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا، پھر کہا 3-4 دفعہ کہا جب، تو اب کون بولا ہے؟ بشر بن سعد بولے ہیں کہ لو فعلت ذالک قومناک تقویم القد، اگر تم یہ کرو گے عمر تو ہم تمہیں تانے دیں گے، ہم تمہیں کرٹیسائز کریں گے۔ فقال عمر انتم اذن انتم، تب ہو، یعنی تم تب ہی تم ہوگے، تم اسی وقت اپنے آپ میں ہوگے جب تم یہ کرو گے، اگر تم خاموش رہو گے تو آبویسلی پھر یہ نہیں کرو گے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا ظَهَرَتْ نَفْسُ الصُّوفِي بِغَضَبٍ وَخُصُومَةٍ مَعَ بَعْضِ الْإِخْوَانِ فَشَرَطَ أَخِيهِ أَن يُقَابِلَ نَفْسَهُ بِالْقَلْبِ۔ اب یہ سلوشن دے رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی صوفی کا نفس غضب کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے، یعنی یا بھائیوں میں سے کسی بھائی کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے، تو اس کے بھائی پہ یعنی دوسرے پہ اب یہ واجب ہے کہ وہ اس نفس کے مقابلے میں دل لے کے آئے، نفس کا مقابلہ دل سے کرے، کیونکہ نفس اذا قوبلت بالقلب انحسمت مادۃ الشر، کہ جب نفس کا مقابلہ دل سے کیا جاتا ہے تو اس کا جو شر کا مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قُوبِلَتِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ صَارَتِ الْفِتْنَةُ، اور جب نفس سے مقابلہ کیا جائے تو فتنہ بڑھتا ہے۔ وَذَهَبَتِ الْإِثْمَ، اور پاکیزگی جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ آیت لے کے آئیں دلیل، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ ایسے کون کرتا ہے سید کہ اس کا مقابلہ کرو بہت اچھی بات کے ساتھ، کہ یوں کرو کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو جھگڑا ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ یوں ہو جائے کہ گویا وہ ہمارا بہت ہے، ولی الحمیم بن جائے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ درجہ یا یہ معاملہ یا یہ اخلاق صرف انہی کو حاصل ہے جو صبر کرتے ہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہے، سب نے پڑھا ہے، اب آپ اس کو اس تناظر میں پڑھیں کہ عمر فاروق تلوار لے کے مارنے کے لیے آتے ہیں رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عمر رسول اللہ کے ہو کے جاتے ہیں وہاں سے۔ یہ وہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا گوڑا گہرا دوست بن جائے۔
یہ صوفیاء کا اخلاق ہے. اب یہ نفس کا مقابلہ دل سے کیسے ہوگا، یہ ہم سب کو خود سوچنا چاہیے کہ مطلب نفس میں کون کون سی چیزیں ہیں اور دل کی کون سی چیزیں ہیں. تو جب کبھی کوئی نفس کا آپ کے سامنے مظہر آ جائے، مثلا کوئی بہت شدید غصہ کر رہا ہے یا آپ سے نفرت کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نفرت کریں گے یا غصہ کریں گے، تو اب یہ نفس سے نفس کا مقابلہ ہے. لیکن اگر آپ غصے کے بدلے میں خاموش رہیں گے اور بجائے اس کے ساتھ واپسی آواز اونچی کر کے بولنے کے پولائٹ بولیں گے، تو اب آپ دل سے اس کا مقابلہ کریں. اس قسم کی چیزیں. آگے کہتے ہیں جی کہ ثم الشیخ او الخادم، شیخ یا خادم. اب یہ خاص خانقاہ والوں کی بات ہے کہ جب ان کے بھائیوں میں سے کوئی بھائی کسی کی شکایت لے کے آئے کہ اس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، تو اب وہ دونوں بھائیوں میں ایک نے کہا کہ جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب شیخ یا خادم، شیخ کا خادم، دونوں یہ ان کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جس نے زیادتی کی ہے اسے ڈانٹے، چاہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے ڈانٹے. وہ دونوں کو ڈانٹ سکتے ہیں. اچھا، دونوں کو ڈانٹ سکتے ہیں. یقول للمتعدی، اب جس نے زیادتی کی ہے وہ شیخ یا خادم ان کو یہ کہیں گے کہ لما تعدیتا، تو نے زیادتی کیوں کی. اور وللمتعدی علیہ، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے کیا کہیں گے، من الذی اذنبت حتی تعدی علیک وسلط علیک، تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے، تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے، من الذی اذنبت، تو نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تجھ پہ ظلم کیا گیا اور تجھ پہ اسے مسلط کیا گیا. یعنی دونوں کو ڈانٹے گا. جس نے ظلم کیا ہے اسے کہے گا کہ بھائی تو نے کیوں کیا، اور جس کے ساتھ ہوا اسے کہے گا تو نے ایسی کون سی خرابی کی ہے، ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تجھ پہ مسلط کر دیا. ہاں جی، جی بالکل. یہ صوفی کا رویہ ہے. حلّہ اللہ قابل نفسہ بالقلب رفقاً بأخیک. اب دوسری ڈانٹ یہ پڑے گی اسے کہ بھئی تو نے اپنے بھائی کا کہ نفس کا مقابلہ دل کے ساتھ کیوں نہیں کیا، اس پہ نرمی کرتے ہوئے. وَإِطَاعًا لِلْفَتْوَى وَالصُّحْبَةِ حق کہا، اور اس اکٹھ کو یا صوفیاء کے اجتماع کو اور صحبہ کو اس کا حق دیتے ہوئے. یعنی حق کے اخوت یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے تو ہمیں اس کے ساتھ واپسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ آپ نے غلط کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ اچھائی میں کر رہا ہوں، تو آپ سمجھو اس سے، آئندہ آپ بھی مت کرنا. لیکن اگر کسی کو گالی کے بدلے میں گالی دیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ بھی غلط ہی کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے اور یہ اخلاق ایک الگ چیز ہے. دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسون کے بدلے کسون، مکے کے بدلے مکہ کون مارتا ہے؟ اسٹیٹ نہیں. یہ اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ ایسا اگر کوئی جرم کرتا ہے یا وائلنس کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسٹیٹ وائلنس کرے گی نا. بندے کو تو اختیار نہیں ہے. جی جرم میں مطلب آپ وہ کہہ رہی ہیں نا کہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی. دیکھیں، جس وقت اس کا نفس آ گیا، ظاہر ہو گیا اس کا نفس، جس نے زیادتی کی، obviously اس وقت وہ گناہگار ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یہاں کوئی معاملہ کرتے ہیں یا وہاں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں یا معاف کر دیتے ہیں. جی. اب یہ تو صوفی اور صوفی کا، مومن اور مومن کا تعلق ہے نا. مثلا ایک مومن کے سامنے ایک مومن آئے گا اور وہ زیادتی کر گیا اس کے ساتھ، تو دوسرے مومن کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بدلے میں زیادتی کرے. اگر تو وہ پرسنل بلیورس ہے، لیکن اگر وہ ایک مورل نیچر کی بلیورس ہے تو نہیں. اگر وہ مورل، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو رکھتے نہیں ہیں بلکہ تربیت کرتے ہیں. تربیت ایسی کرتے ہیں، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. دیکھیں، میں غزوہ احد سے واپس آئے نا، تو غزوہ احد میں اب رسول اللہ نے اپنی تلوار دی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. ایک روایت ہے لیکن اسے مورل گراؤنڈ ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، ساتھ ہی آپ نے کہا کہ آج اس نے اپنا حق ادا کر دیا.
حضرت علی نے دی. انہوں نے کہا کہ یہ پکڑے اور آج اس نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا کہ ابو دجانہ کی تلوار نے بھی آج اپنا حق ادا کیا. وہ ایک اور صحابی تھے کہ یعنی فوراً ان کو مورلی یہ سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، وہ بھی ہے. یہ صوفی کا کام. یعنی یہاں بہت باریک سی بات ہے جو بظاہر جرم نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ کوئی صوفی اس کا بھائی گالی دے گا اور وہ اسے روکے گا، نہیں. یہ ایک ذہن میں آنے والا خیال ہے جس کو رسول اللہ نے. صوفیاء ایک دوسرے کی تربیت یوں کرتے ہیں. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرمایا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتا ہے تو وہ اسے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سمجھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں. یعنی فیکون الاستغفار ظاہرا مع الاخوان و باطنا مع اللہ تعالی. استغفار ظاہرا بھائیوں کے ساتھ ہے اور باطنا اللہ کے ساتھ ہے. فلہذا المعنی یقفون فی صف النعال علی اقدامہم تواضعا و انکسارا. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء جوتیوں میں اپنا مقام بناتے ہیں، انکسار اور تواضع سے، ہمبلنس سے، قدموں میں یا نالین میں اپنا جگہ بناتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر بھائیوں کے ساتھ عجز کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی میں نے شیخ سے سنا کہ انہوں نے ایک فقیر کو کہا جب وہ ایک بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، اٹھ اور اللہ سے معافی مانگ. فقیر نے کہا کہ ما ارا باطنی صافیا، میں اپنا باطن صاف نہیں دیکھتا، ولا اوصر القیام للاستغفار ظاہرا من غیر صفاء الباطن، اور میں اپنے باطن کی صفائی کے بغیر، خالصیت کے بغیر اللہ سے کیسے معافی مانگ سکتا ہوں. تو شیخ نے فرمایا انت قم فببرکت سعیک وقیامک ترزق الصفاء، تمہارا کام ہے کھڑے ہونا، تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس قیام کی برکت سے تمہیں باطنی صفائی عطا کر دے گا، خالصیت عطا کر دے گا.